السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ المائدہ۔ آج ہم سورۃ المائدہ کے بارے میں مکمل تفصیلات جانیں گے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، اس کا زمانہ نزول کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ آئیے ویڈیو کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ ایک مدنی سورت ہے۔ اس کے 16 رکوع ہیں اور اس کی 120 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 5ویں سورت ہے اور سورۃ المائدہ کے معنی گرہ لگانے کے ہیں، یعنی کسی چیز کو گرہ لگانا یعنی کہ باندھنا۔ اور اس سورت کا جو نام ہے اس کی آیت نمبر 112 کے نام سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ یہ جو نام ہے یہ علامتی نام ہے، یعنی اس سورت میں اس کے حوالے سے کوئی خاص واقعہ تو نہیں بیان کیا گیا، یعنی کہ یہ ایسے ہی علامتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسے دوسری صورتوں سے یہ کہہ لیں کہ منسلک کر کے رکھا گیا ہے۔ اور اس کا زمانہ نزول کچھ یوں ہے کہ ان کی آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 یا 7 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ اور یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے یہ 6 ہجری کا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ گئے تھے، مگر وہاں کے کفار نے عداوت کے جوش میں مکہ کی قدیم روایات کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہ کرنے دیا، اور بڑے بحث مباحثے کے بعد پھر یہ طے پایا کہ آپ آئندہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے آئیں گے۔ اس موقع پہ ضرورت پیش آئی کہ ایک طرف تو مسلمانوں کو زیارت کعبہ کے سفر کے آداب بتائے جائیں کہ وہ آئندہ سال عمرے کا سفر پوری آسانی کے ساتھ کر سکیں، اور دوسری طرف قریشی کفار نے عمرے سے روک کر جو زیادتی کی ہے ان کے جواب میں ہم ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں۔ یہ جو پوری صورت ہے ایک ہی خطبے پر مشتمل ہے، یعنی کہ اس میں ایک ہی تقریر شامل ہے۔ ایسے اس کی آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صورت ایک ہی دفعہ جو ہے وہ نازل کی گئی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی آیات جو تھیں علیحدہ علیحدہ ہوں، لیکن موقع کی مناسبت سے اس کا مجموعہ کر کے اس کو ایک ہی تقریر بنایا گیا ہے۔ آپ کو مزید ویڈیو جو ہے وہ بتانے سے پہلے، معلومات بتانے سے پہلے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو اس صورت کا مرکزی خیال کچھ یوں ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے بطور آخری امت ان سے اپنی شریعت پر قائم رہنے کا عہد و پیمان لیا ہے، یعنی ان سے کہا گیا ہے کہ اپنے جو عہد ہے، جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے عہد کیا ہے، اس پہ پورا اترنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی شریعت پہ قائم رہنا ہے، کیونکہ ان سے جو پہلی امتیں تھیں وہ اپنی اللہ تعالیٰ سے جو کیے گئے عہد و پیمان تھے ان پہ پورا نہیں اتری تھی۔ اس لیے اس امت کو اس بات کی تائید کی گئی ہے کہ تم لوگ غدار نہ بن جانا، بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ اس عہد کو نبھانا اور اس پر خود بھی قائم رہنا اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اور اس عہد کو نبھاتے ہوئے تمام مشکلات کا مقابلہ کرنا۔ اللہ نے اس امت پر یہ فضل فرمایا کہ عہد و پیمان لیتے وقت ایسے احکام خاص طور پر سامنے کر دیے تاکہ یہ امت پاؤں پھسلنے کے مقامات سے بچ جائے۔ اس میں تفصیل کے ساتھ یہود و نصارہ کے نقاص و عہد کا جائزہ لیا گیا ہے، یعنی کہ ان پہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے، وہ کیسے تھے اور پھر انہوں نے کیسے سرکشی کی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اور ان کے مخفی گوشوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جہاں سے شیطان اور اس کے کرندوں کو آنے کا موقع ملتا ہے اور مختلف جو فتنے ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں وہ تمام اصول واضح کیے گئے ہیں جن کا اہتمام عہد الہی پر قائم ہو۔ اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ حرام کی حالت میں شکار سے منع کیا گیا ہے اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حلال و حرام کا تذکرہ بھی اس میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایمان کے ساتھ کفر کو جمع کرنے والے کے تمام اعمال غارت جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایمان کے ساتھ آپ جو ہے وہ یہ کہہ لیں کفار کے ساتھ جو دوستی والا سین ہے وہ سین نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس میں آپ کے رشتہ داری ہوں یہ وہ ہوں، لیکن نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ایمان پہ ہی قائم رہنا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو غیر مذہبی لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستی وغیرہ والا سین جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اس میں نماز کے لیے وضو کا حکم بھی ہے،
ٹھیک ہے، اور مجبوری کی حالت میں تیمم کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ اپنے رب سے کیے گئے عہد کو پورا کرنے کا حکم ہے، اور اللہ کے شکر گزار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور مسلمانوں کو باوجود مخالفت کے عدل پر قائم رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بتایا گیا ہے، ان پہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام و کرم کیا تھا، ان کی جو پورے واقعات ہیں، جو پوری ہسٹری ہے، وہ اس میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نصارہ کو ملامت کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل کو ان پر کیے گئے انعامات کی بھی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے کیا کیا کیا، آپ لوگوں کو کتنے انعامات سے نوازا، بدلے میں آپ لوگوں نے کیا کیا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو فتح کے ساتھ پاک ارض پر داخل ہونے کی تائید کی گئی تھی، مگر انہوں نے اس میں بھی بزدلی دکھائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آج تک وہ معاملات آپ لوگوں کے سامنے ہیں جو آج بھی مسئلہ فلسطین بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں قصہ آدم جو ہے وہ بیان کیا گیا، اس کے بیٹوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے جو 2 بیٹے تھے کیسے وہ ایک نے شرک کیا تھا اور ایک جو تھا وہ کیسے کام پہ قائم رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں وہ ساری وضاحت کی گئی ہے کہ جو انسان ہے وہ دوسرے جو انسان تھے، جو کفار تھے، وہ کیسے جذبات میں آ کے اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شراب اور جوئے کے حوالے سے بھی تاکید کی گئی ہے۔ تو اگر آپ اس صورت کو ڈیپلی پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اس کے حوالے سے ڈیٹیل ملے گی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔